السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس ایمان کی حفاظت کریں اور ایمان کو بڑھانے والے اعمال بھی کریں۔ بات چل رہی تھی علامات قیامت کے بارے میں کہ یاجوج و ماجوج کا خروج کے سلسلے میں بات چل رہی تھی، تو یاجوج و ماجوج کون ہیں یہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے۔ یہ یاجوج و ماجوج طالوت اور جالوت کی طرح عجمی نام ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور نوع بشر سے تعلق رکھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ وہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے دو قبیلے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سفر میں تھے کہ صحابہ اور ان کے درمیان کچھ فاصلے پیدا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آیات کی تلاوت فرمائی: یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی ہولناک چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور آپ لوگوں کو نشے میں مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑی شدید ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آواز سنی تو اپنی سواریوں کو حرکت دی اور سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول وہاں ہیں جہاں سے یہ آواز آ رہی ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم لوگ جانتے ہو کہ وہ دن کیا ہوگا؟ اس دن آدم علیہ السلام کو آواز دی جائے گی اور ان کا رب ان سے فرمائے گا: اے آدم، ایک گروہ کو آگ کی طرف روانہ کرو۔ وہ سوال کریں گے: اے میرے رب، جہنم رسید ہونے والا گروہ کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ہر 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے خوف اور حیرت کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زبانیں گنگ ہو گئی اور ان کی ہنسی غائب ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اس پریشانی میں دیکھا تو فرمایا: عمل کرتے رہو اور خوش ہو جاؤ۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم لوگ دو ایسی مخلوقوں کے درمیان ہو کہ وہ جب بھی کسی چیز کے مقابلے میں ہوتی ہیں تو کثرت میں اس پر غالب آ جاتی ہیں۔ ایک تو یاجوج و ماجوج اور دوسرے بنو آدم اور بنو ابلیس میں سے ہلاک ہونے والے۔ عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس پر صحابہ کا خوف و پریشانی جاتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمل کرو اور خوش ہو جاؤ۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم لوگوں کے درمیان اس طرح ہو جس طرح اونٹ کے پہلو میں سیاہ نشان یا کسی جانور کے بازو میں ایک چھوٹا سا دائرہ ہوتا ہے۔
اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جسمانی کیفیت کو بھی یاجوج و ماجوج کی بتائی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس حال میں خطبہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے کاٹنے کے سبب اپنا سر مبارک کپڑے سے باندھ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتے ہو کہ کوئی دشمن نہیں، حالانکہ تم ہمیشہ لڑائی کرتے رہو گے یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج آ جائیں گے، چوڑے چہروں والے، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے اور سرخ مائل سیاہ بالوں والے، اور ہر ایک بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یعنی ہر بلند جگہ سے وہ تیزی سے نکلیں گے اور زمین میں پھیل جائیں گے۔ یہ یاجوج و ماجوج ہے۔ ان کے چہرے گویا مونڈھی ہوئی ڈھالیں ہیں۔ ان کے چہروں کو ڈھال سے تشبیہ اس لیے دی گئی کہ وہ کشادہ اور گول ہیں، اور مطرقہ اس لیے کہا گیا کہ وہ موٹے اور گوشت سے بھرے ہوئے ہیں۔ یاجوج و ماجوج دو قبیلے ہیں۔ وہ زمین میں انواع اور اقسام کے فتنہ فساد برپا کرتے تھے، یہاں تک کہ ذوالقرنین نے ان کو روکنے کے لیے دیوار بنا دی۔ یہ دیوار ان کے اور عام لوگوں میں حائل ہو گئی۔ بلا شبہ وہ پس دیوار موجود ہیں اور ان کے پاس کھانا پینا بھی ہیں۔ ان کی زندگی اور نظام معیشت خاص طرز کے ہیں۔ یاجوج و ماجوج ہمہ وقت اس دیوار کو گرانے کی کوشش میں مشغول رہتے ہیں، چنانچہ وہ اسے کھودنے کی اور اس میں نقب لگانے کی کوشش کرتے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار کے بارے میں فرمایا، یاجوج و ماجوج ہر روز اسے کھرچتے ہیں۔ جب اس میں سوراخ کرنے کے لیے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے، لوٹ چلو، تم کل اسے توڑنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب وہ لوٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، مگر جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرما لے گا تو اس روز ان کا سردار کہے گا، لوٹ چلو، انشاءاللہ تم کل اس میں سوراخ کر لو گے۔ ان کا سردار یہ کہتے ہوئے انشاءاللہ کے الفاظ بھی کہے گا۔ یعنی جب وہ انشاءاللہ کہے گا اور تصرف اور فیصلے کو اپنی جانوں کے بجائے اللہ کی طرف منسوب کرے گا تو وہ تمام کامیاب ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس روز بھی لوٹ جائیں گے، اگلے دن جب آئیں گے تو دیوار کو گزشتہ حالت پر ہی پائیں گے۔ یعنی جس قدر وہ کھود کر گئے تھے اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک نہیں کرے گا، بلکہ وہ کھدی ہوئی ہی رہے گی۔ تو وہ دیوار کو توڑ کر نکلیں گے اور لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ وہ لوگوں کا سارا پانی پی جائیں گے۔ لوگ انہیں دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو ان کے تیر خون سے رنگین ہو کر واپس آئیں گے۔ بزرگان محترم، اس حدیث سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رات دن مسلسل کھدائی سے منع کر رکھا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو ممکن تھا کہ اس میں سوراخ کر دیتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ توفیق بھی چھین رکھی ہے کہ وہ سیڑھی یا کسی اور آلے کے ذریعے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خیال میں یہ بات آنے ہی نہیں دی اور نہ انہیں یہ طریقہ سکھلایا ہے۔ ممکن ہے انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہو، مگر دیوار کی بلندی اور ہمواری کے سبب ایسا کرنے سے قاصر رہے ہوں۔ اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے انہیں وقت متعین اور قرب قیامت تک انشاءاللہ کہنے کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا۔ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کاریگر اور حکمران اور سلاطین بھی ہیں۔
اور ان کی رعیت ایک نظام اور بالائی کنٹرول کے تحت کام کرتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتے ہیں اور اس کی قدرت و مشیت کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ اس امر کا بھی امکان ہے کہ ان کے حکمران کی زبان پر کلمہ انشاءاللہ اس کے معانی کو جانے بغیر ہی آ جائے اور اس کی برکت سے انہیں مقصد حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یاجوج و ماجوج کے بارے میں قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَلَتْهُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ یہاں سے لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یاجوج ماجوج لوگ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان قریب میں اس کا کچھ ذکر تمہارے سامنے تلاوت کروں گا۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کے اسباب دیے، چنانچہ وہ پیچھے لگا ایک راستے کے، یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا اس نے اسے پایا کہ وہ سیاہ کیچڑ دل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور اس نے اس کے پاس ایک قوم پائی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے اختیار ہے، چاہے تو انہیں سزا دے، چاہے ان سے اچھا برتاؤ کرے۔ اس نے کہا جو شخص ظلم کرے گا اسے تو ہم عنقریب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹا جائے گا، چنانچہ وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا۔ اور رہا وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اس کے لیے اللہ کے یہاں بدلے میں خوب تر بھلائی ہے، اور ہم لازماً اپنے کام میں سے اس کے لیے نہایت آسانی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ ایک اور راستے کے پیچھے لگے گا، یہاں تک کہ جب وہ طلوع شمس کی جگہ پہنچا اس نے اسے پایا کہ وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں رکھا۔ تو واقعہ ایسا ہی ہے، اور یقیناً اس کے پاس جو کچھ تھا علم کے اعتبار سے ہم نے اس کا احاطہ کر لیا تھا، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کے اس طرف ایک قوم پائی جو قریب نہ تھا کہ کوئی بات سمجھے، یعنی وہ لوگ ان سے مخاطب ہونے والے کی بات کو بہت مشکل اور بڑی دیر سے سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین بے شک یاجوج و ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ مال جمع کر دیں اس شرط پر کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا۔ اس نے کہا میرے رب نے اس میں جو مجھے قدرت دی ہے بہت بہتر ہے، چنانچہ تم میری افرادی قوت سے مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط بند بنا دوں گا۔ تم مجھے لوہے کے تختے لا دو، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو برابر کر دیا تو کہا اب اس میں دھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ جیسا بنا دیا تو کہا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دو۔ پھر وہ یاجوج و ماجوج استطاعت نہ رکھتے تھے، طاقت نہیں رکھتے تھے کہ اس پر چڑھ جائیں، اور نہ اس بات کی بھی طاقت رکھتے تھے کہ اس میں سوراخ ڈالیں، نقب پیدا کریں۔ یاجوج و ماجوج کے بارے میں بہت سے احادیث بھی وارد ہوئے ہیں جن کا تذکرہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ کھول دیا گیا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور ساتھ ملی ہوئی انگلی کا حلقہ بنا کر دکھایا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کہنے لگی، یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب خباثت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سا سوراخ کھول دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے نوح کی گرہ بنا کر دکھائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم، وہ کہیں گے، اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیری اطاعت پر قائم ہوں اور ساری خیر و بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جہنم والوں کو ہلاک کر دو۔ وہ کہیں گے، یا اللہ، جہنمی کا گروہ کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہر 1000 میں سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ خوف و غم کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ ہم میں سے ایک کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، تم میں سے ایک شخص ہوگا اور باقی ایک کم 1000 یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کی کل تعداد کا 1/4 ہوگے۔ ہم نے خوش ہو کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا 1/3 ہوگے۔ ہم نے خوش ہو کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے۔ ہم نے پھر خوشی سے آواز بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں میں اس طرح ہو جیسے ایک سفید بیل کے جسم میں سیاہ بال ہوتا ہے، یا پھر سیاہ بیل کے بدن میں سفید بال ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے درمیان کچھ فاصلہ پیدا ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے 2 آیتوں کو پڑھا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہاں سے لے کر وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور آپ لوگوں کو نشے میں مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا ہی شدید ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے آواز سنی تو اپنی سواریوں کو حرکت دی اور سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول وہاں ہیں جہاں سے یہ آواز آ رہی ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ اس دن آدم علیہ السلام کو آواز دی جائے گی اور ان کا رب تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا، اے آدم، جہنمیوں کو آگ کی طرف روانہ کرو۔ وہ سوال کریں گے، اے میرے رب، جہنم والے کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہر 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت میں جائے گا۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خوف اور حیرت کے مارے صحابہ رضی اللہ عنہم کی زبانیں گنگ ہو گئیں اور ان کی ہنسی غائب ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اس پریشانی میں دیکھا تو فرمایا، عمل کرتے رہو اور خوش ہو جاؤ۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم لوگ 2 ایسی مخلوقوں کے ساتھ ہو کہ وہ جب بھی کسی چیز کے ساتھ ہوتی ہیں تو کثرت کے اعتبار سے اس پر غالب آ جاتی ہیں۔ ایک تو یاجوج و ماجوج اور دوسرے بنو آدم، اور
بنو ابلیس میں سے ہلاک ہونے والے۔ راوی کہتے ہیں حضرت عمران رضی اللہ عنہ کہ یہ بات سن کر صحابہ کا خوف اور پریشانی جاتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرو اور خوش ہو جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم لوگوں کے درمیان اس طرح ہو کہ جس طرح اونٹ کے پہلو میں سیاہ علامت ہوتی ہے یا کسی جانور کے بازو میں ایک چھوٹا سا دائرہ ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے اور حکومت کرنے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائے گا کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندے نکالے ہیں جن سے لڑائی کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، آپ میرے بندوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو بھیجے گا، وہ ہر بلندی سے دوڑتے بھاگتے آئیں گے۔ ان کا پہلا گروہ جب جہیل تبریہ یعنی سی آف گلیلی سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کا آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو وہ کہے کہ کبھی اس جگہ پانی ہوا کرتا تھا۔ جہیل تبریہ کو بحیرہ جلیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مقبوضہ فلسطین کے شمالی جانب ہے۔ اس میں دریا اردن آ کر گرتا ہے جو اپنے بہاؤ کو جاری رکھتے ہوئے اس میں سے اردن کے نچلی علاقوں کے درمیان میں جا کر نکلتا ہے۔ اس کا جہم اس طرح سے ہے کہ بحیرہ تبریہ کا لمبائی 23 کلومیٹر اور سب سے زیادہ چوڑائی 13 کلومیٹر ہے۔ اس کی گہرائی کہیں بھی 44 میٹر سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ سطح سمندر سے 210 میٹر نیچے ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یاجوج و ماجوج چلتے ہوئے جبل خمر تک جا پہنچیں گے۔ خمر خا اور میم کے زبر کے ساتھ گھنے درخت کو کہتے ہیں۔ دراصل جبل بیت المقدس ہے اور فلسطین میں ہے۔ اب وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا ہے، آؤ اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں گے۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلانا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون سے رنگین کر کے واپس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیا جائے گا، یہاں تک کہ بیل کا سر ان کے لیے اس سے بھی قیمتی ہو جائے گا۔ جیسے آج تمہارے میں سے کسی کو سود دینار مل جائے، یعنی 100 دینار مل جانے کا مطلب یہ ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں پر ایک کیڑا بھیج دے گا، ایک کیڑے کو بھیج دے گا، اور وہ کیڑا جو اونٹوں کے اور بکریوں کی گردن میں پیدا ہوتا ہے اور انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں پر بھی یہی کیڑا بھیجے گا، جس سے وہ سب کے سب آنے واحد میں مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ سے زمین کی طرف اتریں گے تو زمین میں ایک بالشت برابر بھی جگہ نہ ملے گی جو ان کی چربی اور بدبو سے متعفن نہ ہو، بدبو نہ پھیلی ہوئی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جو 2 کوہانوں والے بڑے اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گے۔ وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش برسائے گا جس سے مٹی، گارے، اون اور بالوں کے بنے تمام گھر تباہ ہو جائیں گے۔ وہ بارش ساری زمین کو دھو کر چکنی اور سپاٹ بنا دے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنا پھل اگاؤ اور اپنی برکت لوٹاؤ۔ اس وقت ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ انار کا خول اتنا بڑا ہوگا کہ وہ جماعت اس کے سائے میں بیٹھ سکے گی۔
دودھ میں اس قدر برکت ڈالی جائے گی کہ دودھ دینے والی اونٹنی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گی، دودھ دینے والی گائے ایک پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگی، دودھ دینے والی بکری ایک پورے گھرانے کو کافی ہوگی۔ اسی حال میں اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا، وہ انہی بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی اور ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی۔ زمین پر اس وقت صرف شریر لوگ باقی رہیں گے جو گدھوں کی طرح علانیہ طور پر لوگوں کی موجودگی میں مباشرت کریں گے، انہی لوگوں پر قیامت قائم ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں 2 کوہانوں والے بڑے اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گے۔ وہ یاجوج و ماجوج کی نعشیں اٹھائیں گے اور انہیں ایک گہرے گڑھے میں پھینک دیں گے۔ مسلمان ان کی کمانوں، تیروں اور ترکشوں سے 7 برس تک آگ جلاتے رہیں گے۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو انہوں نے قیامت کا ذکر کیا تو سب نے یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا دی۔ انہوں نے دجال کے قتل کا ذکر کیا اور پھر کہا کہ لوگ اپنے شہروں اور گھروں کی طرف لوٹ رہے ہوں گے کہ ان کا سامنا یاجوج اور ماجوج سے ہو جائے گا، یعنی جب وہ دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں چھپ جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے تو یہ خبر سن کر لوگ واپس اپنے شہروں اور گھروں کو آ جائیں گے، مگر آتے ہی ان کو یاجوج و ماجوج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ ہر بلندی سے دوڑتے آ رہے ہوں گے۔ یاجوج و ماجوج جس پانی سے گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے اور جس چیز کو دیکھیں گے اسے تباہ کر دیں گے۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا مطالبہ کریں گے، میں اللہ سے دعا مانگوں گا تو وہ ان سب کو ہلاک کر دے گا، ان کی لاشوں کی بو سے زمین میں تعفن پھیل جائے گا۔ مسلمان پھر مجھ سے دعا کی التجا کریں گے، میں اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا، بارش کا وہ پانی ان کے جسموں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج و ماجوج کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرمایا، وہ لوگوں پر نکلیں گے تو ان کا سارا پانی پی لیں گے، لوگ ان سے خوف زدہ ہو کر بھاگ جائیں گے۔ یاجوج و ماجوج اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو وہ خون سے رنگین ہو کر واپس آئیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں پر بھی غلبہ پا لیا اور آسمان والوں پر بھی، اپنی قوت اور عظمت کی وجہ سے غالب آ چکے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا بھیج دے گا جو ان سب کو ہلاک کر دے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، زمین کے جانور ان کا گوشت کھا کھا کر سیر ہوں گے اور موٹے تازے ہو جائیں گے۔ یاجوج و ماجوج کے بارے میں بہت سی آیات اور احادیث موجود ہیں، لیکن ان کے بارے میں بہت سی ضعیف احادیث بھی مشہور ہو گئی ہیں۔ ان میں سے یہ حدیث بھی نہایت ضعیف ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاجوج و ماجوج کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ایک امت ہے اور ماجوج ایک امت ہے، ان میں سے ہر ایک امت میں 4 لاکھ امتیں ہیں، ان میں سے کوئی شخص اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی اولاد میں سے 1000 افراد کو اپنے سامنے مصلح کی شکل میں نہ دیکھ لے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں ان کے متعلق کچھ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی 3 اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم عارض کی طرح ہے۔ میں نے کہا، یہ عرض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شام میں ایک درخت ہے جس کی بلندی آسمان کی طرف 120 ہاتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کوئی تدبیر یا لوہا کارگر نہیں ہوگا،
ان میں سے ایک قسم ایسی ہے جو اپنا ایک کان زمین پر بچھا کر دوسرے کان کو بدن پر لپیٹ لے گی۔ وہ جس کے پاس سے گزریں گے اسے کھا جائیں گے، چاہے وہ ہاتھی ہو، وحشی جانور ہو، اونٹ ہو یا خنزیر ہو۔ یاجوج و ماجوج میں سے جو کوئی مر جاتا ہے وہ اسے بھی کھا جاتے ہیں۔ ان کے لشکر کا اگلا حصہ شام میں ہوگا تو آخری حصہ خراسان میں ہوگا۔ وہ مشرق کے سب دریاؤں کا اور بحیرہ تبریہ کا پانی پی لیں گے، اور یاجوج و ماجوج کی ہلاکت بھی ہوگی۔ یاجوج و ماجوج کے مرد، عورتیں اور بچے زمین میں قتل و غارت گری اور فساد کرتے ہوئے لوگوں کی عزتیں پامال کرتے ہوئے اودھم مچا دیں گے، یہاں تک کہ ان کا کفر اس قدر بڑھ جائے گا کہ وہ آسمان پر تیر چلانا شروع کر دیں گے، تاکہ جس طرح زمین پر ان کا قبضہ ہوا ہے اسی طرح آسمان پر بھی ہو جائے۔ اہل زمین میں سے ان کی دست برد سے وہی بچے گا جو قلعہ بند ہوگا یا کہیں چھپا ہوا ہوگا۔ ان قلعہ بند لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی بھی ہوں گے، اور وہ شدید بھوک، حاجت اور سخت مشکلات کا شکار ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایک مہلک کیڑا یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں پیدا کرے گا، جس سے وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ 2 کوہانوں والے بڑے اونٹوں کی گردنوں جیسے پرندے بھیجے گا جو یاجوج و ماجوج کے مردہ جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا انہیں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جو زمین کو دھو کر صاف ستھری کر دے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنے پھل اگاؤ اور اپنی برکتیں نکالو۔ دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وہ لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من کل حدب ینسلون، وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، زمین میں خوب غارت گیری کریں گے۔ مسلمان اپنے شہروں قلعوں میں پناہ گزیر ہو جائیں گے اور اپنے مویشی بھی اپنے ساتھ رکھیں گے۔ یاجوج و ماجوج زمین کا سب پانی پی جائیں گے، یہاں تک کہ ان کا لشکر ایک دریا کے پاس سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، یہاں تک کہ وہ خشک ہو جائے گا۔ جب ان کا ایک دوسرا گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا، اس جگہ کبھی پانی ہوتا تھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین کے سب لوگ شہروں یا پناہ گاہوں میں محصور ہو جائیں گے تو یاجوج و ماجوج میں سے ایک شخص کہے گا، زمین والوں سے تو ہم فارغ ہو گئے ہیں، اب آسمان والے رہ گئے ہیں۔ پھر ان کا ایک شخص اپنا نیزہ لہرائے گا اور اسے آسمان کی طرف اچھال دے گا اور وہ خون سے آلودہ ہو کر واپس آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش اور فتنہ ہوگا۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان پر ایک کیڑا بھیج دے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا، اس کے اثر سے یہ سب مر جائیں گے اور ان کی آہٹ تک سنائی نہ دے گی۔ مسلمان کہیں گے کہ ہے کوئی ایسا شخص جو ہماری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال کر معلوم کرے کہ ہمارے اس دشمن کا کیا انجام ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اہل اسلام میں سے ایک شخص مرنے کی تیاری کر کے اٹھے گا، وہ اپنے قلعے سے نیچے اتر کر دیکھے گا تو ان سب کو اوپر تلے گرے ہوئے مردہ پائے گا۔ وہ خوشی سے پکارا اٹھے گا، اے مسلمانوں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن کا صفایا کر دیا ہے۔ مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں سے نکل آئیں گے، ان کے مال مویشی آزادی سے چریں گے، ان کے جانوروں کے لیے اس وقت یاجوج و ماجوج کے گوشت کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا، اسے کھا کر وہ اس قدر موٹے ہو جائیں گے جتنا کوئی جانور کسی اچھے سے اچھے سبزے اور چارے کو کھا کر موٹا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج و ماجوج زمین میں موجود ہر شخص کو ہلاک کر ڈالیں گے، صرف وہی بچے گا جو کسی قلعے میں پناہ لیا ہوا ہوگا۔ جب یاجوج و ماجوج زمین والوں کی ہلاکت سے فارغ ہو جائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اب صرف وہی لوگ بچے ہیں جو قلعوں میں ہیں یا آسمان والے رہ گئے ہیں۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو وہ خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے۔ وہ کہیں گے کہ تم نے آسمان والوں سے بھی راحت حاصل کر لی ہے، اب صرف وہی رہ گئے ہیں جو قلعوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا محاصرہ کر لیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے محاصرہ
محاصرے کی مشکلات بہت بڑھ جائیں گی۔ ابھی وہ اسی سوچ بچار میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایک کیڑا مسلط کر دے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا، اور وہ ان کی گردنوں کو توڑ ڈالے گا، اور وہ ایک دوسرے پر گریں گے اور مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک کہے گا کعبے کے رب نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ بعض دوسرے کہیں گے نہیں نہیں، یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے تاکہ ہم ان کی طرف نکلیں، اور یہ ہمیں بھی اسی طرح ہلاک کر دیں گے جس طرح انہوں نے ہمارے بھائیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ وہ کہے گا کہ تم مجھے قلعے کا دروازہ کھول دو، میں باہر جا کر ان کی خبر لاتا ہوں۔ وہ کہیں گے کہ ہم نہیں کھولیں گے۔ وہ کہے گا کہ مجھے کوئی رسی دے دو، وہ رسی کے ذریعے نیچے اترے گا تو ان سب کو مردہ پائے گا۔ یاجوج و ماجوج کے بعد دنیا میں کوئی لڑائی نہ ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو ہلاک کر دے گا تو زمین میں سوائے مومنوں کے کوئی نہیں بچے گا۔ برکات و خیرات ہر طرف پھیل جائیں گی، ان کے دل آپس میں صاف ہوں گے، اور جنگ و قتال جنگیں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت سلمہ بن نفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، گھوڑوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، ہتھیار رکھ دیے گئے ہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ اب کوئی لڑائی نہیں ہوگی اور جنگیں اختتام پذیر ہو گئی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے غلط کہا، لڑائی تو اب آئی ہے۔ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی جو اللہ کے راستے میں لڑتی رہے گی، ان کے مخالفین ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں کو جنہیں اللہ رزق دے رہا ہوگا ٹیڑھا کر دے گا۔ وہ جماعت قیامت تک اللہ کی راہ میں لڑتی رہے گی۔ لڑائی یاجوج و ماجوج کے نکلنے تک موقوف نہ ہوگی، اور یاجوج و ماجوج کے بعد بھی حج باقی رہے گا۔ خروج یاجوج و ماجوج کے بعد بھی بیت اللہ شریف کا حج اور عمرہ کیا جائے گا۔ اب رہی بات ذوالقرنین کی، یاجوج و ماجوج کے لیے بنائی ہوئی دیوار کو کسی نے دیکھا ہے یا کسی کے لیے دیکھنا ممکن ہے؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک شخص نے اسے دیکھا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اسے تعلیقاً صیغہ جزم کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں نے اس دیوار کو دیکھا ہے، وہ ایک دھاری دار چادر کی طرح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، واقعی تو نے اسے دیکھا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو ابن ابی عمر نے اہل مدینہ کے ایک شخص سے موصولاً روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے یاجوج و ماجوج کی دیوار دیکھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیسی ہے؟ اس نے عرض کیا، دھاری دار چادر کی طرح ہے، ایک دھاری سرخ اور ایک دھاری سیاہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، واقعی تم نے اسے دیکھا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے دیوار اور بعض بادشاہوں کے اس وقت پہنچنے کی کوشش کا قصہ بھی ذکر کرتے ہوئے کہا ہے، خلیفہ واسق اللہ نے اپنی حکومت کے زمانے میں، خلیفہ واسق باللہ نے عہد عباسی میں 227 یعنی 232 ہجری مطابق 842 اور 847 حکومت کی، عیسوی تک حکومت کی۔ عباسی خلفاء میں ترتیب کے لحاظ سے ان کا 9واں نمبر ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی حکومت کے زمانے میں اپنے کچھ امراء کو تیار کیا اور ان کے ساتھ ایک لشکر بھی روانہ کیا تاکہ وہ اس دیوار کا جائزہ لیں، اس کا معائنہ کریں اور واپسی پر خلیفہ کو اس کی رپورٹ پیش کریں۔ یہ لشکر ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرا شہر کا سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ اس دیوار تک پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ دیوار کو لوہے اور تانبے سے بنایا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی ذکر کیا کہ اس میں ایک دیو ہیکل
دروازہ بھی ہے جس پر بہت بڑے بڑے تالے لگے ہوئے تھے۔ نیز دیکھا کہ وہاں مٹی اور پتھر سے ایک برج تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے پاس اس کے پڑوسی ملکوں کے بادشاہوں کی طرف سے کچھ پہرے دار بھی تھے۔ یہ دیوار بلند و بالا پر شکوہ اور عظیم ہے، اس پر کوئی چڑھ نہیں سکتا، نہ اس کے ارد گرد کے پہاڑوں پر چڑھ سکتا ہے۔ یہ مشن تقریباً 2 سال تک اپنے کام میں مشغول رہنے کے بعد وہ لشکر واپس لوٹا اور بہت سے عجیب و غریب امور کا مشاہدہ کر کے آیا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس قصے کی کوئی سند بیان نہیں کی اور نہ صحت و ضعف کے اعتبار سے اس پر کوئی تبصرہ کیا، واللہ عالم۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سد ذوالقرنین کا دیوار چین سے کوئی تعلق ہے؟ سد ذوالقرنین اور دیوار چین میں کئی اعتبار سے فرق ہے۔ ذوالقرنین نے یہ دیوار یاجوج و ماجوج کے حملوں کو روکنے کے لیے بنائی تھی، لیکن دیوار چین کو وہاں کے حکمرانوں نے اپنی مملکت کی حفاظت کے لیے تعمیر کیا ہے۔ اور دوسری بات، سد ذوالقرنین یعنی ذوالقرنین نے جو آڑ دیوار بنائی کہ اس کی بناوٹ لوہے اور تانبے سے ہے، جبکہ دیوار چین کو پتھر، اینٹوں اور چونے سے بنایا گیا ہے۔ اور تیسری بات، یاجوج و ماجوج کی دیوار 2 پہاڑوں کے درمیان ان کا راستہ بند کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، جبکہ چین کی دیوار مختلف پہاڑوں کو چوٹیوں سے ہوتی ہوئی مشرقی چین سے مغربی چین تک ہزاروں میلوں پر محیط ہے، گھیری ہوئی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ سد یاجوج و ماجوج کو آخری زمانے میں جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو توڑ ڈالے گا، لیکن دیوار چین تو ماضی میں کئی جگہ سے ٹوٹ چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے، ایک شخص نے سوال کیا، موجودہ مصنوعی سیارے سیٹلائٹ یاجوج و ماجوج کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ زمین کے تمام حصوں کی معرفت اور ان میں موجود ساری مخلوقات کا احاطہ کرنا تو محض اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، جس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اگر ہم یاجوج و ماجوج کی دیوار یا دجال کی جگہ یا اور دیگر مخلوقات کو معلوم نہیں کر سکے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ موجود ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی لوگوں سے یاجوج و ماجوج اور ان کی دیوار کو اوجھل کر رکھا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور لوگوں کے درمیان بعض ایسی چیزیں حائل کر دی ہوں جو انہیں دیکھنے، ماننے اور رکاوٹ بن چکی ہوں، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں میدان طیہ یعنی جب بنی اسرائیل میدان طیہ میں بھٹک گئے، نہ انہیں راستے کا پتہ چلتا تھا اور نہ اطمینان حاصل ہوتا تھا، تو بنی اسرائیل کے زمین میں بھٹکنے کا واقعہ اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو آل فرعون سے نجات عطا فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نام لکھ دی ہے۔ تو یہ رہا مقام طیہ۔ اور وہ مقام طیہ میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا تو وہ زمین کے چند کلومیٹر کے علاقے میں ہی 40 برس تک بھٹکتے رہے اور لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ وہ مدت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس نے ہر چیز کے لیے ایک متعین وقت اور مدت مقرر کر رکھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلایا، حالانکہ وہ حق ہے۔ کہہ دیجئے میں تم پر نگران نہیں ہوں، ہر ایک خبر کا وقت متعین ہے، مقرر ہے، اور جلد ہی تم جان لوگے۔ جس چیز کے اکتشاف سے پہلے لوگ قاصر رہے اسے بعد والے بھی معلوم نہ کر سکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ دجال کے بارے میں تفصیلی کلام بھی آ چکا ہے کہ برمودا مثلث ابھی تک ایک معمہ ہے،
جس کی حقیقت کے متعلق سائنسی ترقی اور جدید وسائل کے باوجود اہل علم تاحال حیرت اور پریشانی کا شکار ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ قاضی ایاز رحمہ اللہ کہتے ہیں، یاجوج و ماجوج کے بارے میں جتنی احادیث وارد ہیں حقیقت پر مبنی ہے، ان پر ایمان رکھنا واجب ہے، کیونکہ یاجوج و ماجوج کا خروج علامات قیامت میں سے ہے۔ ان کے بارے میں وارد جتنے احادیثیں ہیں وضاحت سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے کسی کے پاس ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور دجال سے نجات پانے والے ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام یاجوج و ماجوج کے خلاف اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا، جس کے اثر سے وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ہلاکت کے بعد ان کی لاشوں کے تعفن سے، بدبو سے اہل زمین بہت اذیت میں ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیج دے گا جو انہیں اٹھا کر ایسی جگہ پھینک دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ قاضی ایاز کا یہ کلام ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات المفاتح مشکات کی شرح میں ذکر فرمایا ہے۔ اور ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا ہم مسلمانوں پر یاجوج و ماجوج کے خلاف لڑنا واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر شخص پر ان کے خلاف لڑنا واجب نہیں ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی بتا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے، میں نے اپنے کچھ ایسے بندے بھیجے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے، لہٰذا آپ میرے مومن بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان تمام بڑی نشانیوں سے اور یاجوج و ماجوج کے فتنے سے سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔